مومنین کرام، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ حسن باندی بنت مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر مرزا حسن بیگ کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی ابتہی اتہامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المبید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأوحینا إلیہم ان اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ صلوات بر محمد وعلی مومنین کرام، انیس سو 92 میں مجھے جونپور آنے کا ایک مجلس کی غرض سے شرف حاصل ہوا تھا، اور وہ مقبول منزل کی مجلس تھی، اور اس طویل فاصلے کے بعد آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ اس نے یہ موقع، یہ سعادت اور یہ شرف عنایت فرمایا کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ مومن کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ بھی ثواب ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دیتا ہے تو روایت میں آیا یہ ہے، چلیے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ 5ویں امام محمد واقع ارشاد فرما رہے ہیں کہ تبسم الرجل
فی وجہ اخیہ حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کتنا خرچ ہو گیا آپ کا؟ آپ نے مجھے دیکھا اور میں نے آپ کو دیکھا اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تو آپ کی جھولی سے کچھ جاتا نہیں ہے بلکہ جھولی میں کچھ آتا ہے۔ جی تو یہ ہے اسلام، یہ ہے پروردگار جو ثواب دینے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے مختلف مرحلوں میں اس نے ثواب رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہانہ تلاش کرتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، صاحبان علم و فکر و دانش کا یہ مجمع ہے، اور میں 92 کا اگر بھول جاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بزرگ ایک عالم ایران کے ہیں اور ابھی بھی وہ موجود ہیں، آیت اللہ قراتی۔ سنیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت ہی بافہم مجمع ہمارے سامنے ہے، ایسا مجمع کم ملتا ہے، اس لیے میں نے پہلے شکر خدا ادا کیا ہے، کیونکہ جب کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جملہ سنیں، جب نعمت ملے اور شکر ادا کیا جائے تو پروردگار کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ کروں گا۔ ایسے مجمع ہمیں ملنے چاہیے تاکہ فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جا سکیں۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں، سنیں، میں نے کہا یہ ساری باتیں ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ مخصوص مجمع ہوتے ہیں اور ہم لوگ تو کوشش یہ کرتے ہیں مجمع دیکھ کر مجلس پڑھی جائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اب کسی دیہات پہ جا کر جو ایک دیہاتی کے سامنے آپ جو ہے وہ سائنس میں مجلس پڑھیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلاغت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کون الکلام لمقتضی الحال، کلام مقتضی حال کے مطابق ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا۔ تو سنیں آیت اللہ قراتی نے کیا پیاری بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ فقط رحیم اور رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، پروردگار فقط جو ہے مولانا رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحیم تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ رحیم، البتہ اب یہ سوچیں گے صاحب کہ کسی محلے میں کسی شخص نے، کسی قصاب نے، کسی سبزی والے نے کسی کا نام رحیم رکھ دیا اور مولانا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، وہ نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ خود اللہ نے بھی اپنے علاوہ کسی اور کو رحیم کہا ہے۔ توجہ ہے نا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جسے پروردگار نے رحیم کہا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو نبی تمہارے درمیان آیا ہے اس کی صفت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توجہ ہے نا، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، مومنین کے لیے رحیم بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رحیم ہو سکتا ہے، اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خود پروردگار کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ دوسرے بھی رحیم جی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک لقب اللہ کا ایسا ہے کہ جو صرف اللہ سے مخصوص ہے، اور وہ ہے
ارحم الراحمین. توجہ ہے نا, رحیم میں اور ارحم الراحمین میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, رحیم میں اور ارحم الراحمین میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, رحیم یعنی رحم کرنے والا, ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہوتا ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. توجہ ہے نا, رحم کرنے والوں میں یعنی رحیم کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. اب اتنے پیارے مجمع کے سامنے اتنی پیاری بات نہ کی جائے تو کہاں کی جائے گی؟ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ رحیم میں اور ارحم الراحمین میں فرق یہ ہے کہ ارحم الراحمین وہ ہے کہ جو جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے پروردگار کی ذات. پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے تو کیا ہم کو بھی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے؟ جی ہاں, ون وے سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. آج کی مجلس کا عنوان اور ٹاپک یہی ہے کہ پروردگار, آپ کہیں گے بڑا خشک موضوع لے کر آپ آ گئے ہیں, تو خشک موضوع پر گفتگو کرنے میں زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات دور دور تک جا رہی ہے, اس مائک کے ذریعے سے بھی اور یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے ذریعے سے بھی, یہ جو یوٹیوب کے چینلز ہیں ان کے ذریعے سے بھی, تو شاید کوئی میسج اور کوئی پیغام میں آپ کی خدمت میں دے سکوں. حدیث آپ کے سامنے پیش کی. آئیے قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ بات پہنچے گی آپ تک. پروردگار کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے نبیوں کو وحی کی. وحی کا جو ترجمہ ہے وہ بہت سا ہوتا ہے, کئی ترجمے وحی کے ہیں. کیوں مولانا ہے نا, وحی کبھی وحی تکوینی ہوتی ہے, کبھی وحی تشریعی ہوتی ہے. مثلا تشریع کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر شریعت پائی جائے, تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جس میں نیچر پایا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہیں گے کیا وحی تکوینی بھی ہوتی ہے, نیچر والی بھی وحی ہوتی ہے؟ جی ہاں, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یعنی یہ وحی تشریعی نہیں ہے, یہ وحی تکوینی ہے. اس کے نیچر میں ڈال دیا ہے کہ ایسا شہد لے کر آؤ کہ فیہ شفاء للناس, جس میں لوگوں کے لیے شفا پائی جائے. جانتے ہیں یہ شہد میں شفا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شہد جو ہے یہ وحی کے ذریعے سے بن رہا ہے. اندازہ لگا رہے ہیں, یہ شہد جو ہے وحی کے ذریعے سے بن رہا ہے, اس لیے اس میں شفا پائی جائے گی. تو جہاں جہاں وحی ہوگی وہی تو شفا پائی جائے گی نا, ہے نا؟ وہی میں تو شفا پائی جائے گی. یہ وحی تکوینی, وحی تشریع جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, ہم نے وحی کی, نبیوں کو وحی کی. کس چیز کے لیے وحی کی؟ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, کہ وہ اچھے کام کریں. بھیا انبیاء اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو اچھے کام کروائیں گے کیسے؟ ہے نا, اچھے کام کیسے کروائیں گے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ بھی دیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عابدین ہیں. تین باتیں کہی ہیں. اسی تین باتوں میں جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے بھی میری گزارش ہے پوری توجہ کریں. ان تین باتوں میں
پورا دین اسلام سمٹ کر آ گیا ہے. کیا کیا تین چیزیں ہیں؟ خود اچھا کام کرو. ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے مرحلے میں اچھا کام کرنا ہے. اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. اچھا کام کرو دنیا میں دنیا کے لیے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرو اللہ کے لیے. یعنی ایک بندے کو، توجہ کیجئے گا، ایک بندے کو بندے سے رابطہ اچھا رکھنا ہے اور ایک عبد کو اپنے معبود سے رابطہ اچھا رکھنا ہے. مزہ لگا رہے ہیں؟ اس کے بعد نماز قائم کرو. اچھا، اس کے بعد وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ بھی دو. یعنی کیا مقصد؟ رابطہ کیسے اچھا رکھنا پڑے گا کہ زکوٰۃ سے مراد فقط وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم اب سمجھتے ہیں. آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ آئے تو زکوٰۃ سے مراد وہ جو نصاب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جس بھی شعبے میں، جس سیکشن میں، جس وبھاگ میں کسی کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرو گے تو یہ گویا زکوٰۃ دینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دینا ہے کہ تم زکوٰۃ دے رہے ہو. فعلی مال کے ذریعے سے ایک لفظ بہت بدنام ہو گیا ہے، وہ لفظ مدد ہے. کہا ہم نے ان کی مدد کر دی، جیسے ہمیں مدد کر دی فوراً ذہن میں جو ہے شوکت صاحب کے یا ہمارے کسی کے ذہن میں بات کیا آئی کہ کچھ پیسہ وغیرہ دیا ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ مدد کا ایک طریقہ ہے. اگر ایک نابینا، بہت توجہ کیجئے گا، سڑک کراس کر رہا ہے، روڈ کے اس پار جا رہا ہے، اگر آپ نے اسے روڈ کے اس پار کرا دیا تو یہ بھی مدد ہے، لیکن پیسے والی مدد نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ یہ مدد ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا تین چیزیں، تو اسلام سمٹ کے آ گیا اسی تین چیزوں میں. خود اچھا کام کیجئے، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اچھے کام کرو اور زکوٰۃ دو. آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے لفظ عابدین کا استعمال کیا ہے. میں نے پڑھا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہے نا، اور ملائکہ کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال کیا ہے. فَقَعُوا لَهُ، بتائیے آپ لوگ تو یاد ہوگی نا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین. انبیاء کے لیے لفظ عابدین کا استعمال کیا. اب مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اب سنیں جو بات مجھے عرض کرنا ہے. انبیاء کے لیے ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے. ہمارے بہت ہی اچھے دوست محترم جناب محفوظ صاحب اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں دیپو صاحب کی جانب سے ان سب کا جو ہے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اگرچہ مجھے ادا نہیں کرنا چاہیے، محفوظ صاحب کو میرا ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ میں ان کے شہر میں آیا ہوں. لیکن بہرحال کبھی کبھی الٹی گنگا بھی بہانی پڑتی ہے. ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. تو سنیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے لیے یہ سب کے سب عابدین ہیں. تو انبیاء کے لیے لفظ عابدین کا استعمال کیا گیا، ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین کا استعمال کیا گیا. اب یہ ملائکہ کے لیے کتنے افتخار کی بات ہے کہ وہ جس کا سجدہ کرتے ہیں وہ خدا خود انہیں ساجدین کی سند دے رہا ہے. توجہ ہے نا؟ ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. اب اگر میری طرف متوجہ رہیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے. سنا رہا محترم، ملائکہ کے لیے
یہ فخر کی بات ہے، یہ گرو کی بات ہے، یہ افتخار کی بات ہے کہ وہ جس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا خود انہیں ساجدین کی سند دے رہا ہے، ساجدین کی ڈگری دے رہا ہے، ساجدین کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور انبیاء کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا خود انہیں عابدین کی سند دے رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اگر انبیاء جو ہے لفظ ساجدین پہ فخر کر سکتے ہیں، اگر انبیاء جو ہے لفظ عابدین پہ فخر کر سکتے ہیں، ملائکہ جو ہے وہ لفظ ساجدین پہ فخر کر سکتے ہیں، تو ہم اس امام کو کہاں رکھے جو سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں محترم؟ تو سید الساجدین ہے ہمارا امام، زین العابدین ہے ہمارا امام۔ مجلس کی مناسبت ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے، زین العابدین ہے، سید الساجدین ہمارا امام ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے اس باشعور مجمع کے لیے، امان جب دوسرے علی کا مقابلہ انبیاء اور ملائکہ نہ کر سکے تو پہلے علی کا مقابلہ۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اگر کچھ لوگوں کے لیے بات نہیں پہنچ سکی ہے تو میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے پلٹ کر کہ اگر حسین کے بیٹے کا مقابلہ انبیاء و معصوم نہیں کر سکتے تو حسین کے باپ کا مقابلہ یہ گنہگار کیا کر پائیں گے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس علی کو پہچاننا ہے، اس علی کو پہچاننا ہے۔ الحمدللہ باتیں سب آپ تک ہمارے علماء پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ جو شہر ہے اس کا نام شیراز ہند ہے۔ یہاں پر ایک زمانے میں علماء کی ٹولیاں چلتی تھیں، ہے نا؟ قابل افتخار ہیں آپ حضرات، قابل فخر ہیں آپ حضرات کہ ایسے علماء جو ہیں آپ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اور ایک بہت ہی بزرگ، بہت ہی جید عالم آیت اللہ شیخ محمود الحسن خان صاحب کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ایسی شخصیتیں الحمدللہ یہاں پر آئیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا میگنیٹ مضبوط تھا۔ توجہ ہے نا؟ اگر میگنیٹ کمزور ہو تو لوہا جیسا بھی ہو، اس لیے کشش ہونا چاہیے، وہ آپ میں کھینچنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ ورنہ علی کوفے میں گئے تھے، ان کا میگنیٹ کمزور تھا۔ علی سے مراد میرا پہلا ہی علی ہے، میں نے کوئی زبان میری پھسلی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا اور مسلم ابن عقیل تک پہنچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تبھی تو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں، مسلم کو بھیج رہے ہیں، انہوں تو مولا علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نا محترم کہ پہچاننا ہے ہم کو، اس علی کو پہچاننا ہے۔ اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو ایسی باتیں ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے بالکل ضروری ہوں، ایک میسج، ایک پیغام بھی مجھے دینا ہے اسی 1 گھنٹے کی مجلس میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ پبلک کا مزاج جو ہے مجلس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ 58 منٹ آپ
مجلس پڑھ دیا، بہت اچھی مجلس پڑھی ہے، اور کہیں 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئی، اما کا موڈ خراب ہو گیا، بہت لمبی مجلس پڑھ دی مولانا نے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، دعا کیجئے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں، کہ 58 منٹ کے اندر آپ کی مجلس ختم ہو جائے۔ سنیں کہ علی کی عظمت کو پہچانیے۔ میں نے عرض کیا کہ محبت خدا اور بندگان خدا، یہ میرا موضوع ہے۔ علی سے جو محبت خدا کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، الحمدللہ کہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس پر آپ نے بہت سے نکات سنے ہیں، لیکن اب مجھے ہٹ کر ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب مریم کا دستور یہ ہے کہ حضرت مریم بیت المقدس میں، وہ سارا واقعہ انہوں نے نظر کی تھی اور تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور جناب زکریا ان کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، اور جب جاتے تھے تو باہر سے تالا بند کر دیتے تھے جناب زکریا، اور جناب مریم کا کام کیا تھا، وہ عبادت کرتی تھیں۔ بزرگ جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ مریم کا جو ترجمہ ہے، اگر آپ اردو زبان میں کریں گے تو مریم کا ترجمہ ہے عابدہ، یاد رکھیے گا، مریم یعنی عبادت کرنے والی۔ اسی لیے علامہ ہلی نے اس پر ایک بحث کی ہے، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بحث کی ہے اس کے اوپر کہ مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والی۔ بات آ گئی تو سن لیجئے، میرے ذہن میں واقعی یہ بات نہیں تھی پہلے سے، لیکن یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے بحث کی، کہا فاطمہ میں اور مریم میں فرق کیا ہے؟ مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ، فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، فاطمہ یعنی مانعہ یعنی روکنے والی۔ توجہ ہے نا؟ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ کا مطلب تو ہوتا ہے روکنے والی، کیا مقصد ہے؟ کہا لِأَنَّهَا تَمْنَعُ شِيَعَتَهَا عَنْ دُخُولِ النَّارِ، کیونکہ اس کا مانعہ فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روکے گی۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ مولانا محفوظ صاحب اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ مجھے بتائیے، بس یہ کہ تھوڑا انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی ہوگی، ورنہ اگر یہ مولانا نماز پڑھیں، شوکت صاحب نماز پڑھیں، تمام لوگ نماز پڑھیں، تو کیا ان کی نماز سے ہم کو فائدہ پہنچے گا سوائے حوصلہ افزائی کے؟ مریم ہے عابدہ اور فاطمہ ہے مانعہ، جو خود کو جہنم میں جانے سے روک دے، ارے اسے مریم کہا جاتا ہے، جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روک دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اسے جو حضرات صلوات پیچھے نہیں پڑھ رہے وہ بھی مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ ایک حدیث سنا دے صلوات کے اوپر، جو آہستہ صلوات پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ فإنها تذهب بالنفاق۔ توجہ ہے نا؟ محمد میرے اوپر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب صلوات پڑھو تو آہستہ سے صلوات نہ پڑھو، زور سے صلوات پڑھنے سے تمہارے دلوں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔
جی ہاں، تو یہ ہے جناب مریم. جناب مریم کو بہت چاہتے ہیں، بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں، بے انتہا ارادت رکھتے ہیں. جناب مریم کے سلسلے میں کوئی ذرہ برابر بھی اگر کسی بھی اعتبار سے ان کی فضیلت کے بارے میں شک کرے تو ہم شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کافر ہے. یاد رکھیے گا، مریم معصومہ ہے. یا مریم، جناب مریم کے لیے بھی آیت تطہیر ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں. علماء سے پوچھئے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. طہرک جانتے ہیں، یہ اس کا جو روٹ ہے نا وہی تطہیرہ والا روٹ ہے. توجہ ہے نا، بہت بلند ہے جناب مریم، بہت بلند ہے. لیکن ہر بلند کے لیے بھی کوئی اس سے بلند ہوتا ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو اللہ اکبر ہے. اس کے علاوہ جناب اب وہ کون ہے اس کو ابھی آپ دیکھ لیجئے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. بہت احتیاط سے منبر میں بولنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی کے شان میں جو ہے جسارت نہ ہو جائے. اذان محترم، منبر اسی لیے ہے احتیاط کے ساتھ. جناب مریم عبادت خانے میں عبادت کر رہی ہیں. توجہ کیجیے گا، عبادت کر رہی ہیں. جناب زکریا آتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، کھانا کھاتی ہیں، باہر سے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دن جناب زکریا آئے. اب قرآن کیا کہتا ہے سن لیجیے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. جناب زکریا آئے، دروازہ کھولا. دروازے کی چابی کس کے پاس ہے؟ جناب زکریا کے پاس. دروازہ کھولا، دیکھا بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا رکھا ہوا ہے. جناب زکریا نے پوچھا، کلما، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجدا عندہا رزقا قالا یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جناب زکریا نے کھانے کو دیکھا، تعجب سے پوچھا، ان لک ھذا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو کہا هو من عند اللہ، یہ کھانا اللہ کی جانب سے آیا ہے. سوال جتنا ہے اتنا ہی جواب ہونا چاہیے نا، لیکن اب انہوں نے ایک چیز اور بڑھا دی اور کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ فقط مجھے نہیں ملا ہے، اور لوگ بھی ہیں کہ جنہیں یہ کھانا مل سکتا ہے. میں نے ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے خدا چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. اب وہ کون ہے؟ خدا جنہیں بے حساب دیتا ہے اور ایسے ہی کھانا دے گا. یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اب کیا ہوا؟ اب نظام ہی بدل گیا. اب سارے نخرے جو ہیں وہ ختم کر دیے اللہ نے. اب کیا کہا؟ مریم بس کھانا بند ہو گیا، اب کھانا نہیں آنے والا ہے. تو کیا کریں پروردگار؟ ارے بھوکے مر جائیں، کھانا نہیں بھیجے گا. ہمارے پاس کوئی کک نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی باورچی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اے پروردگار کیا کریں؟ ایک صلوات اور محمد والے محمد. کیا کریں پروردگار، کیا کریں؟ کچھ کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا حزی، قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، کہا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم اب کھانا ادھر سے نہیں آئے گا، اب ادھر سے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. حزی، ہلاؤ، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. تمہیں
کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے اسے ہلاؤ گی تو تمہیں کیا ملے گا؟ رطباً جنیا، تمہیں ترو تازہ کھجور ملیں گے۔ اب جو ہے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں پروردگار؟ ارے کون سی غلطی ہو گئی؟ میں تو معصومہ ہوں نا، معصومہ سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ کہا غلطی الٹی کچھ نہیں ہوئی ہے، جب تک عیسیٰ نہیں تھے تمہارے دل میں ہماری محبت تھی، جب عیسیٰ کی محبت آ گئی تو اب خانے جنت آنا بند ہو گیا ہے نا۔ اب جو ہے خانے جنت جو ہے آنا بند ہو گیا۔ حُزِّ الیک، اب تمہیں اسی ٹہنی کو ہلانا پڑے گا اور اس کے بعد کھانا۔ اچھا یہاں پر تو یہ ہوا نا، معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی مولود آتا ہے تو خانے جنت آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تو معاملہ الٹا دیکھا ہم نے کہ کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں، جب تک علی پیدا نہیں ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے کچن کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ادھر علی پیدا ہو گئے، خانے جنت آنا شروع ہو گیا۔ لگا رہے گا خانے جنت آنا شروع ہو گیا، خانے جنت آنا شروع ہو گیا۔ اے میرے پروردگار بات کیا ہے؟ تو نے تو کہا تھا نا کہ غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو خانے جنت بند ہو جاتا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عیسیٰ کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے، علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، تو محبت کو آپ نے دیکھا۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، اس کو الگ زاویے سے آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے کیونکہ میرے موضوع سے مربوط تھا۔ اب آئیے اسے اور آگے بڑھا دیا جائے، اسی بحث کو ذرا سا ہم، کیونکہ یہاں تک ہم آپ کو لے کر آئے، اب جو ہے پروردگار کیا چاہتا ہے ہم سے۔ ایک آیت کا پھر سہارا لیتا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب بھی تم قرآن پڑھو دین کو پہچانیے، دین ہے کیا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو پہلے استعاذہ کرو، یعنی کیا مقصد؟ یعنی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب شیطان کو برا بھلا کہہ لو، آسان زبان میں آپ کی زبان میں کہہ دیں، مولانا محفوظ صاحب کی زبان میں کہہ دیں، جب شیطان پر تبرہ کر لو، توجہ ہے نا، تب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ اچھا جو لوگ اردو جانتے ہیں یا عربی جانتے ہیں وہ بڑا لطف لیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے کیا کہنا ہے؟ شیطان کو رجیم کہنا ہے، یہی ہے نا، اور اس کے بعد پھر اللہ کو، یا پہنچ گیا ماشاءاللہ، اللہ کو رحیم کہنا ہے۔ رجیم میں اور رحیم میں آپ جانتے ہیں فرق ہے، ایک نقطے کا ہی فرق ہے، توجہ ہے نا، ایک نقطے کا ہی فرق ہے۔ رجیم میں جو نقطہ ہے اسے نکال دیجئے تو رحیم ہو جائے گا، ہے نا، خدا جو ہے جدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ شعراء کرام بھی ہیں اور یہاں کا ذوق بھی شاعرانہ ہے، لہذا میں اپنا سب سے پسندیدہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرا سب سے مدح میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو مدح سے ہٹ کر جو ہے غیر مدحی جو میرے پاس اشعار ہیں ان میں سب سے پسندیدہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں،
اور اس شعر کی خاصیت یہ شعراء کرام کے لیے خاص طور سے میں ان کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. بھیا ہدیہ جو ہے فقط جو ہے مادی چیزیں تھوڑی کی جاتی ہیں, ہے نا. ہدیہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ مولانا لے ہو کے آئے ہمارے لیے. توجہ ہے نا, شعر بھی تو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. سنیں ذرا محترم, شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ اگر نقطہ ادھر ادھر ہو جائے تو مفہوم کتنا الٹ پلٹ جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ اللہ جو ہے, اللہ نے کیا کہا, پہلے جو ہے شیطان کے خلاف بولو. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے نہیں پہنچی. اس کے بعد پھر میری تعریف کرو, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو. کہو یا پروردگار, اے پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. کہا سنو سنو, اب مجھے اشارہ کرنا ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. سنو سنو کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم میری تعریف کرو, میری کتاب کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, تو پہلے شیطان رجیم کا تذکرہ کرو. کیونکہ شیطان سے جتنی نفرت زیادہ ہوگی مجھ سے محبت اتنی ہی معتبر ہوگی. مجھ سے محبت جو ہے محبت اتنی معتبر ہوگی. اب میں اس مائک سے جو ہے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ, بہت ہی اعتماد کے ساتھ, بہت ہی بھروسے کے ساتھ آج کا سب سے قیمتی جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے خوب نفرت کرو, خوب نفرت کرو, کیونکہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے نفرت جتنی زیادہ ہوگی محمد مصطفیٰ سے محبت اتنی معتبر ہوگی. بڑی تیزی سے گھڑی کی سوئی جو ہے آگے کی طرف جا رہی ہے, اور میں تقریباً 40% میرا سفر جو ہے تمام ہو گیا. 20% آپ کو اور برداشت کرنا ہے مجھے, کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ مجلس ختم کر دوں. سنیں ذرا محترم, تو یہ ہے محبت. دین محبت ہے. جب کسی سے محبت کریں گے تو کسی سے دشمنی آٹومیٹک ہو جائے گی. ہمیں کرنے کی ضرورت وہ آٹومیٹک ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیے دشمنی. السلام علیکم رحمۃ اللہ تشریف اللہ. اجازت ہے اجازت ہے. دشمن جو ہے ہمارا دشمن یہاں پر ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے, اور ہمیں جو ہے اسے سوچنا ہوگا کہ کسی سے دشمنی یا کسی سے دوستی جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے, دل کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہی پیغام اسلام ہے, یہی پیغام اسلام ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہی پیغام دیا ہے ان کو, سمجھے. اب آئیے میں اس کو دلیل سے پیش کروں گا. یہ فرش اعضا جو ہے, یہ فرش اعضا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی, بیش قیمتی کہا جائے, بے انتہا قیمتی
جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہمیں ملا ہے۔ یہ جو فرش ہے اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کو اس کی قدر ہو یا نہ ہو، ہم اسی سے پیغام محبت دیتے ہیں۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا کرے آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فرش عزا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے لاکر میں اینٹ پتھر رکھوائے ہوں؟ توجہ کیا آپ نے؟ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، اسے لاکر میں رکھا گیا ہو؟ لاکر میں کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ سونا، ہیرا، مثال کے طور پہ ڈائمنڈ، ہے نا، یہ سب چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے چوروں کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مسجدوں پر چوروں کی نظر نہیں ہے، فرش عزا پر چوروں کی نظر ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے؟ اپنی بات یہاں سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے عالم کا نام لوں، ایسے بزرگ عالم کا، ایسے جید عالم کا نام لوں کہ ان کا نام آتے ہی جو ہے مومنین کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، اس صدی کا ایک عظیم عالم ہے۔ میں نے عرض کیا نا، بس اس میں طہارت کی شرط ہے، اور جیسے میں نام لوں گا آپ سب مسکرا دیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور وہ نام ہے آیت اللہ بہجت کا، ہے نا؟ آیت اللہ بہجت کتنا بڑا عالم ہے، آپ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آیت اللہ بہجت کتنے بڑے عالم ہے۔ سنیں، فرش عزا کو سمجھیے، انشاءاللہ میں بطور ہدیہ اور تحفہ آپ کو ان کا، یہ میرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے، سب انہی کا ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت سے ایک جوان ملنے کے لیے آیا، جب جانے لگا، پہچانیے فرش عزا کیا ہے، جب جانے لگا تو آقا نے پوچھا، آقا کجا میرے بھی، کجا میری شما، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں من حسینیے بھی رواں، میں امام باڑے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں امام باڑے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا، یہ نہ کہو کہ امام باڑے جا رہے ہیں، یہ کہو کہ جنت جا رہے ہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا سوشل میڈیا میں بہت آیا تھا، آپ حضرات نے دیکھا۔ نتیجہ جو ہے مجھے نکالنا ہے، بات ان کی ہے، ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قیمت کو سمجھیے۔ یہ ہم، میرے جیسا گنہگار انسان، خاطی انسان، قصوروار انسان تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان کے در کے غلام ہمیں نہ سمجھا دیں۔ بہجت جیسا غلام۔ ایک اور جوان آیا، واقعہ وقت گزر گیا، ایک اور جوان آیا، اس نے کہا، اس سے بھی پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام باڑے جا رہا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں، فرش عزا پہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ نہ کہو کہ فرش عزا پہ جا رہے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، یہ نہ کہو کہ فرش عزا پہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا جا رہے ہیں۔ پہچانیے، آغا بہجت کہتے ہیں کہ شب عاشور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ جملہ سنیں محترم، پہچانیے بہجت صاحب کو۔ کیوں؟
کہتے ہیں جو کام تم شب قدر شروع سے لے کر آخر تک کر کے کرتے ہو، یعنی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کام جو ہے فرش عزا پر ایک قطرہ آنسو نکال کے تم کر دیا کرتے ہو۔ یعنی کیا مقصد؟ رات بھر تم نے عبادت کی تو تمہارے گناہ معاف ہوئے، لیکن اگر بجٹ کہتے ہیں ایک قطرہ، وہ تو میں نے ایک قطرہ کہہ دیا، لیکن ان کا تو اس سے بھی کم بے مقدار پر مگسم اگر از چشم شما جاری بشود تمام گناہوں شما پاک می شود۔ کہتے ہیں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلے تمہارے گناہ، کون کہہ رہا ہے؟ بہجت صاحب کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریئل مولائی ہے، یہ اوریجنل مولائی ہے، ان کے یہاں لپ سروس نہیں ہے، بلکہ یہ جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ کہ معمولی شخص نہیں ہے بہجت۔ آغا بہجت نے یہ دو باتیں کہیں، ایک کیا ہے بات، کیا کہی آپ مجھے بتائیں؟ کربلا کہا، فرش عزا کو، اور دوسرے میں کیا کہا؟ دوسرے میں جنت کہا۔ سنے ذرا محترم، دوسرے میں جنت کہا۔ بات تو عجیب لگ رہی ہے نا، کانٹراڈکشن ہے نا اس کے اندر، تضاد پایا جا رہا ہے نا۔ تیسرا شخص پہنچ گیا۔ ایسے لوگ پہنچتے نہیں ہیں، ایسے لوگ ماشاءاللہ بھیجے جاتے ہیں۔ کچھ مسئلے کو حل کرو۔ آغا بہجت، آغا آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ کہو کہ جنت جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا کہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب جو انہوں نے کہا ہے وہ چونکہ فارسی میں ہے، پھر میں ترجمہ کروں گا تو وقت لگے گا، میں اسے اردو میں کہہ دیتا ہوں۔ ان کے یہاں اتفاق دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی حسن اتفاق کہا جائے گا۔ عرب بیٹھے ہوئے تھے، ایرانی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گلاس میں پانی کو لیا، عربوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اسے تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عربی میں کہا ماں۔ آپ انشاءاللہ پہنچ کے مجھے احساس ہو رہا ہے۔ اس سے ایرانی سے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے فارسی میں کہا آب۔ فوراً آغا بہجت نے کہا ہم سے سوال کر رہے ہو کہ فرش عزا کو جنت کیوں کہہ رہے ہو، کربلا کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے الفاظ کے بدلنے سے مصداق نہیں بدلا کرتے۔ ہے نا؟ الفاظ کے بدلنے سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا پیاری بات کہی، تم حسین کو نہیں پہچانتے ہو؟ مگر حسین را نہیں شما تم حسین کو نہیں پہچانتے؟ تم حسین کی معرفت نہیں رکھتے ہو؟ ارے حسین وہ ہے جو جنت کا بھی سردار ہے اور کربلا کا بھی شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ کربلا ہے حسین، سردار جوانان جنت ہے حسین۔ کیا پیاری بات کہی۔ اس کے بعد آپ سنیں فرش عزا کیا ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ فرش عزا جنت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہوں، میری مجلس سے آپ نے وہ کیا۔ میں رہتا ہوں پونا مہاراشٹرا میں، اور اس علاقے میں جو بھی برادران اہل سنت کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتا ہوں، جاتا ہوں تقریروں میں، اور وہاں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اتحاد ہی کی بات کروں۔ ایک پروگرام میں گیا تھا، چلیے بات آ گئی تو سن لیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیے بھیا مجھے، آج لگ رہا ہے میرا ریکارڈ جو ہے ٹوٹ جائے گا، تو کچھ منٹ اور دے دیجئے۔ ایک پروگرام میں گیا تھا تو دو طرح کے لوگ تھے برادران اہل سنت، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب جو ہے وہ ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے،
ہمارے مردوں کو، اور ایک کہہ رہا تھا کرنا چاہیے، وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد میرا نمبر آیا تو ہم نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا بھیا اس میں لڑنے کی کیا بات ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، جو ایصال ثواب کے مخالف ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو اس کے حامی ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ جملہ سنیں گے ذرا محترم، جملہ سنیں گے، ہم نے دونوں صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے مرنے والوں کو مردہ سمجھتے ہیں وہ ایصال ثواب کے مخالف ہیں، جو زندہ سمجھتے ہیں وہ حامی ہیں۔ اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں صحیح ہیں۔ تو ہم لوگ کو تو محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا کہاں پر؟ پاکستان میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ دو واقعے ہوئے، ایک تو ابھی جلدی ہی ہمارے 11 بھائی شہید کیے گئے، اور کوئٹہ میں یہ بہت ہی کل میری ایک بات ہوئی مولانا سمر صاحب سے، محفوظ صاحب جانتے ہوں گے آپ، سمر صاحب پاکستان کے ہیں، وہاں ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بڑی بےرحمی سے جو ہے انہیں مار دیا گیا۔ ایک ہی خطا تھی، ایک ہی جرم ہے، محبت اہل بیت، یہ اور کچھ نہیں تھا۔ بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، محکوم کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اس کو اسی مجلس کے ذریعے سے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسی سلوات بھیجیے کہ لگے کہ آپ بھی اس جنایت اور ظلم کے مخالف ہیں۔ سنے والے محترم، اور ایک واقعہ اور بہت پہلے ہوا، چند مہینے پہلے، آپ سب کے ذہن میں مجھے معلوم ہے وہ کیا واقعہ ہے، کہ ایک مظاہرہ ہوا، کس کی حمایت میں؟ یزید کی حمایت میں۔ اس میں بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ شیعوں سے زیادہ برادران اہل سنت نے مخالفت کی، اور ہم ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو کتنے بھی گر جائیں لیکن یزیدی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ کتنے بھی گر جائیں لیکن انہوں نے مخالفت کی، ہم سے زیادہ انہوں نے مخالفت کی، اور ہمارے علماء نے بھی، اور پورے دنیا کے علماء نے، ان لوگوں نے جو یہ پروگرام کیا تھا، جو مظاہرہ کیا تھا، اس کی مخالفت کی۔ مخالفت کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم اتنے گر گئے کہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہوا تھا نا۔ اچھا، اس میں آپ لوگ بھی ناراض ہو گئے، لیکن یقین جانیے میں ناراض اس میں نہیں ہوا رضی اللہ کہنے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے نا؟ یہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ایک انہوں نے معیار بتا دیا، خیر اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جلوس ایک جگہ پہ جا کر ختم ہوا، اور اس میں 30 قرارداد پاس کی گئیں۔ انٹرنیٹ پر بھیا دیکھ لیجئے گا، اب تو جو ہے ہر درد کی دوا سوشل میڈیا ہے نا، کچھ بھی ہوتا ہے فوراً جو ہے موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں 30 باتیں کہی گئیں۔ دیکھیے میری بات ذہن میں رکھیے گا، چور جو ہے وہ کیا کہا تھا؟ قیمتی مال کے اوپر نظر رکھتا ہے نا، اور اگر کوئی گھٹیا مال ہو تو اس پر نگاہیں چور کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا، جملہ سنے ذرا محترم، انہوں نے کہا کہ 30 نکاتی پروگرام میں سوچ رہا تھا کہ 2-3 باتیں اس میں کیا اور پیش کروں، لیکن نہیں ہو پائے گا۔ چلیے ایک بات سن لیجئے اس کی۔ انہوں نے کہا کہ یزید کو ہم جو ہیں اگر برا کہیں گے، جملہ سنیے گا، تو اس کا سلسلہ اوپر کی طرف جائے گا۔ ارے بھیا ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ فرش عزا پر نہ جایا کرو،
فرش عزا پر نہ جایا کرو. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, فرش عزا پر نہ جایا کرو. انہوں نے یہ بات کہی, مجھے بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر ہمیں آیت اللہ بہجت یاد آ گئے, کیونکہ آیت اللہ بہجت نے کہا تھا فرش عزا جنت ہے نا. فرش عزا جو ہے وہ جنت ہے, تو جنت میں نیکوکار آیا کرتے ہیں, بدکار نہیں آئے. اس لیے جو ہے یہ فرش عزا ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, کہ ہمارے لیے ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس, اتنا مجمع. یہ تو میرے سامنے اتنے لوگ ہیں, اس کے بعد جو پیچھے بھی کافی لوگ ہیں اس مجلس میں آئے. یقیناً یہ جو مرحومہ تھیں, مرحومہ حسن باندی, ان کے لیے مولانا صفدر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بنارس والوں نے ایک لائق بیٹی کھو دیا اور جونپور والوں نے ایک باشعور بہو کھو دیا. یقین جانیے, ماں کا جو کیریکٹر ہوتا ہے, ماں کا جو کردار ہوتا ہے, ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے, وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتا ہے. جذبے مادری پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتی ہے. آج مغرب عشاء کی نماز کے بعد ایک مجلس کلو کے امام باڑے میں اور ہے, اور غلطی سے اس حقیر کا نام اس میں آ گیا ہے, تو اگر وقت ہوگا تو آپ حضرات اس میں شرکت کیجیے گا. مغرب اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد مولانا محفوظ صاحب نماز پڑھائیں گے جب مغربین کی, اس کے بعد مجلس ہوگی. اس میں انشاءاللہ کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں اور کچھ قاسم سلیمانی کے بارے میں عرض کرنا ہے, جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہمارے جوانوں کو آگاہ کرنا, بلکہ متنبہ کرنا, جسے انگلش میں وارن کہتے ہیں, وارن کرنا. آج کے جو حالات ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ حالات حاضرہ کے تحت بھی کچھ باتیں کلو کے امام باڑے میں, کلو مرحوم کے امام باڑے میں بیان کی جائیں گی. اگر وقت ہے تو آپ حضرات آئیے, اگر وقت نہیں ہے تو بہرحال مجلس تو آپ سنتے رہتے ہیں بہتر اچھے علماء سے. ماں کا جذبہ, ایک آرٹیکل میرے پاس آیا تھا, اور وہ جو آرٹیکل تھا, دیپو صاحب آپ جو اس بلندی پر پہنچے ہیں, یہ مت سوچیے گا اس میں آپ کا اپنا عمل دخل ہے, بلکہ آپ کی ماں کی تربیت کا اثر ہے. ماں کی تربیت. کیوں؟ باپ میں نے کیوں نہیں کہا, باپ کیوں نہیں کہا, اسے سن لیجئے. ماں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے. کا ترجمہ ماں نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. کا ترجمہ جو ہے یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں, مجازن کہتے ہیں. اس کا حقیقی جو ترجمہ ہے یعنی سینٹر, یعنی مرکز. سمجھ رہے ہیں نا؟ دلیل دو آپ کو. کعبے کو ام القری کہا جاتا ہے. کعبہ, جو لوگ اس لائن کے آدمی ہیں, جغرافیہ وغیرہ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے یہ سینٹر میں واقع ہوا, اس دنیا کے مرکز میں واقع ہوا ہے. اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ام القری. قریے کی جمع ہے قرا. قریہ یعنی آبادی, ام القری یعنی آبادیوں کا سینٹر ہے نا. ماں کو والدہ کو, مدر کو عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا مرکزی کردار ہوا کرتا ہے, مرکزی کردار ہوتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں. ماں کا جذبہ, ہلال صاحب, پنی صاحب, ہمارے
یہ تینوں بچے ان کے. ہمارے ہلال صاحب ہمارے پونا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ایک فرزند کی طرح یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ لوگ واقعاً بہت ہی دیندار متدین، اور واقعاً جتنی بھی تعریف کی جائے، میری عادت نہیں ہے کہ سامنے کسی کی تعریف کی جائے کیونکہ اس میں چاپلوسی کا جو ہے شائبہ ہو جاتا ہے، لیکن واقعاً یہ لوگ بہت ہی، یہ لوگ ماں کی تربیت کا اثر ہے، ماں کا جذبہ. میں جو عرض کر رہا تھا بات ادھر چلی گئی کہ ایک آرٹیکل میرے پاس آیا تھا. اس آرٹیکل کو بہت سے میڈل ملے، بہت سے پرسکار ملے، ہندی میں شاید پرسکار ہی بولتے ہیں، بہت سے جائزے ملے، بہت سے تمغے ملے. اور ماں کے لیے اس سے بہتر آرٹیکل میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا تو نہیں ہے، آپ کے پاس اس سے بہتر ہو سکتا ہے. میں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ماں کی عظمت کو اور ماں کی اہمیت کو سمجھیے جاؤں گا. یہ مصنف، اس کا نام دیکھیے میں بھول گیا ہوں، یہ یورپ کا ایک مصنف ہے، اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. یہ لکھتا ہے، خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، میرا وقت اب جا کر مکمل ہو گیا، لیکن اب یہاں سے آپ کو مجھے بونس دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سنیں، ماں کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک سمندر کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں تھی کہ اچانک ایک شدید آندھی آئی اور اس کا بچہ جو ہے وہ سمندر میں گر گیا. توجہ کیجئے گا ذرا محترم، اس کا بچہ سمندر میں گر گیا. اب یہ چڑیا ماں ہے نا، بڑھی، لیکن وہ اس کا پر بھیگ گیا، وہ نکال نہیں سکی. چڑیا نے سمندر سے کہا، اوہ میرے بچے کو جو ہے نکال دو. سمندر نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا، 2-3 مرتبہ کہا، سمندر نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا سنو، چڑیا کہتی ہے، اگر تم نے میرے بچے کو باہر نہیں بھیجا تو میں تمہارا سارا پانی پی کر تمہیں ریگستان میں تبدیل کر دوں گی. چڑیا نے یہ بات کہی. سمندر قہقہا لگاتا ہے، کہتا ہے سمندر مجھے دھمکی دیتی ہے تو میں طاقت و قوت کا مظہر ہوں، علامت ہوں، نشانی ہوں، میں شکتی شالی ہوں، میں طاقتور ہوں. تم مجھے جو ہے تم مجھے ڈراتی ہے. میں اگر چاہوں تو ایک سونامی سے یہ پورا علاقہ جو ہے ڈبا دوں، سیلاب میں تبدیل کر دوں. چڑیا کہتی ہے اچھا تو پھر چلو میں شروع کرتی ہوں. چڑیا جو ہے درخت سے اترتی ہے، ایک قطرہ پانی پیتی ہے، ایک قطرہ پانی جو ہے سمندر کے باہر ڈالتی ہے. ایک قطرہ پانی پیتی ہے، ایک قطرہ پانی باہر ڈالتی ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ اس نے جب 2-3 بار کہا تو سمندر آواز دیتا ہے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو، ایسا نہ کرو، میں تمہارے بچے کو واپس کرتا ہوں. اتنے میں ایک موج اٹھی اور چڑیے کا وہ بچہ جو ہے سمندر کے باہر آ گیا. بہت توجہ کیجیے گا، سمندر کے باہر آ گیا. اب جو سمندر کے باہر آیا تو درخت یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. درخت مسکرا کر قہقہا لگا کر کہتا ہے، او سمندر، ایک چڑیا سے تم ڈر گئے؟ تم تو اتنے بڑے شجاع ہو، بہادر ہو، لیکن ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق سے ڈر گئے. یہ جو ہے یہ درخت کہتا ہے. تو سمندر کا جواب سنیے، کیا خوبصورت سمندر نے جواب دیا. ارے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں
میں اس چڑیے سے نہیں ڈرا ہوں بلکہ اس کے اندر جو جذبہ مادری ہے اس سے ڈر رہا ہوں. میں اس کے جذبہ مادری سے ڈر رہا ہوں, میں اس کی ممتا سے ڈر رہا ہوں. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. سمندر کہتا ہے کہ سنو مجھے یقین ہے کہ ماں کی ممتا اتنی مضبوط و پاورفل ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک سمندر کو ریگستان میں تبدیل کر سکتی ہے. ایک سمندر کو جو ہے وہ ریگستان میں تبدیل کر سکتی ہے. لہذا ماں, ابھی شعلہ صاحب ہمارے ماں کے سلسلے میں بہت خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے, اور لوگ شعراء کرام کے بہترین موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہے وہ ماں ہے. ہر بڑا شاعر آپ کو ملے گا کہ اس نے ماں کے سلسلے میں شعر کہا ہے نا. شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جو بڑا ہو اور اس نے ماں کے سلسلے میں کچھ نہ کہا ہو, اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے اس کے شعر کو پسند کرتے ہیں کہ شعر تو اچھا ہوتا ہی ہے, جس کے لیے کہہ رہا ہے وہ اسے پسند کرتے ہیں, وہ اسے پسند کرتے ہیں. اس لیے ماں, اسے اگر اس کے جذبے کو دیکھنا ہے تو حسنین کی ماں کو دیکھتے ہیں. حسنین کی ماں کو کبھی آپ نے سنا کہ پوری تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں, تاریخ آدم سے لے کر آج تک نہیں ملے گا, کبھی آپ نے سنا کہ کسی کے لیے بندے کفن ٹوٹے ہوں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی کے لیے بندے کفن ٹوٹے ہوں. مجھے تاریخ میں صرف ایک ماں ملتی ہے اور وہ بھی حسین کی ماں ہے, وہ بھی حسین کی ماں ہے. میرے لال آ جا میرے حسین, میری آغوش میں آ جا, میرے لال میری آغوش میں آ جا. اور فاطمہ نے حسین کو لپٹا لیا, کلیجے سے لگا لیا, کلیجے سے لگا لیا. اللہ اکبر. یہ ماں ہے, یہ ماں. بندے کفن ٹوٹ جاتے ہیں, جو کفن کے بند کو توڑ دے اسی کو ماں کی ممتا کہا جاتا ہے. اسی کو ماں. عزیزو, کتنی محبت کرتی تھی, کس قدر پیار کرتی تھی. اللہ اکبر. اپنے بچوں سے معلوم ہو گیا تھا آج آخری دن ہے, آج آخری خادمہ سے کہا آج تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے, آج تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. میں بچوں کے کپڑے بھی دھوؤں گی, بچوں کے لیے کھانے بھی بناؤں گی. اب اس کے بعد میرے بچوں کو میرے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوگا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد میرے بچوں کو میرے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوگا. اسما, میں حجرے میں جا رہی ہوں, میں حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک آواز آتی رہے تسبیح کی سمجھ لینا میں زندہ ہوں, لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا حسین و حسین بغیر ماں کے ہو گئے. اللہ اکبر. حسن و حسین بغیر ماں کے ہو گئے. اللہ اکبر. عزادارو, عجب کیا ہے, عجب کیا ہے کہ اسما نے بھی دروازے پہ سے دیکھا ہو. عجب کیا ہے کہ اسما نے بھی دروازے سے دیکھا ہو. قضا تو آ گئی, تسبیح پر ہیں انگلیاں پھر بھی. قضا تو آ گئی, تسبیح پر ہیں انگلیاں پھر بھی. جناب اسما منتظر ہے, وہ وقت آ گیا جس کا انتظار فاطمہ زہرا کو تھا. انتظار کیوں تھا معلوم ہے؟ ابھی جلدی جو ہے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. بابا کہہ رہے تھے فاطمہ غم نہ کرو, اب بہت جلدی تم مجھ سے ملنے والی ہو. اللہ اکبر. اتنی اذیت دی گئی
کہ مرثیہ پڑھنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی. بابا جان آپ چلے گئے لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبت پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. ہاں دادا میں ختم کر رہا ہوں. آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اللہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل کرے. آپ کا اس عبادت کو قبول کرے. آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ اس سیدہ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں جو اپنے بابا کے بعد شب و روز آنسو بہایا کرتی تھی. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر فاطمہ گریہ کرتی ہیں. ایک دن حسن و حسین کی انگلیاں پکڑ کے درخت کے قریب پہنچی. کیا منظر دیکھا؟ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر فاطمہ گریہ کرتی تھی ہائے ظالموں نے وہ درخت ہی کاٹ دیا. فاطمہ زہرا نے بابا کی قبر کی طرف رخ کیا. آواز دی اے بابا ارے ذرا دیکھیے تو آپ کی بیٹی پر یہ کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں آزادارو وصیت کی تھی یا علی غسلنی کفنی دفنی لیلا. اے علی مجھے رات میں غسل دینا, رات میں کفن پہنانا اور رات ہی میں لے جا کر دفن کر دینا. ہاں آزادارو وصیت کے اعتبار سے رات میں فاطمہ زہرا کی تشییع ہوئی ہے. یہ جو مومنہ ہے نا جن کی مجلس ابھی ہو رہی ہے ان کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. ایک جملہ کہنے دیجیے عزیزو, ان کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. زہرائے مرضیہ کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. لیکن فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ جب یہ جنازہ اٹھا نا تو یہاں پر روشنی موجود تھی, لیکن آئے جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو رات کی تاریکی میں جنازہ. اللہ اکبر. رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھا اور یہ جنازہ جب اٹھا تو یہاں پر مومنین کی ایک تعداد موجود تھی. ارے مرحومہ حسن باندی تمہیں مبارک ہو, تمہارے بچے اتنے بڑے ہیں کہ وہ قبر میں اتر گئے. لیکن ہائے علی جب فاطمہ کا جنازہ لے کر قبر کے پاس پہنچے تو علی جو مشکل کشا ہے وہ پریشان ہو گیا. اگر علی قبر میں اترتے ہیں تو قبر کے اوپر کوئی نہیں ہے, قبر کے اوپر رہتے ہیں تو قبر کے اندر کوئی نہیں ہے. بچے تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ارے قبر میں کون اتارے؟ بس مشکل کشائے دو عالم نے ایک مرتبہ قبر نبی کی طرف رخ کیا. آواز دی یا رسول اللہ مشکل کشا کی مدد کیجئے. ارے دو ہاتھ برآمد ہوئے. یا علی لاؤ میری امانت کو میرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت الاعلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما. یہ مومنین پروردگار جو تیرے حسین کی مجلس سن رہے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما. جس مومنہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء اعلیٰ مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ پروردگار تو نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ جب یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اسے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اپنے نمائندے خاص کا ظہور کریں گے۔ یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، تیرے چاہنے والوں کے لیے یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کا خون سستا کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ ان ظالموں سے انتقام لینے کے لیے یوسف زہرا منتقم خون حسین ابن علی فرزند نرجس خاتون دل بند امام زمان ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔